يخشى الله من عباده العلماء وقال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء. انتہائی واجب الاحترام طلباء کرام، آج کے اس عظیم الشان مذہب میں اس موضوع پر اظہار سخن کرنے لگا وہ ہے عقیدہ ختم نبوت میں مدارس و علماء دیوبند کرنے لگا۔ عزیزان من، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک سیکون فی امتی ثلاثون کذابون کلهم یزعم انہ نبی و انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ میرے بعد 30 جھوٹے مدعیان نبوت آئیں گے، لیکن آپ نے میری ختم نبوت کا دفاع کرتے ہوئے ان جھوٹے مدعیان نبوت کی سرکوبی کرنی ہے۔ جب سب سے پہلے مسیلمہ کذاب نے پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس اور ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالا تو مجھے وہ عظیم ہستی بھی نظر آتی ہے جو اس جھوٹے مدعی نبوت اور دفاع ختم نبوت کے لیے میدان عمل میں اتر کر لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین کی عملی تفسیر بن کر اس ملعون کو واصل جہنم کر دیتی ہے جس ہستی کو دنیا کائنات خلیفہ بلا فصل سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے خوبصورت نام سے جانتی ہے۔ جب یہ مبارک سلسلہ دفاع ختم نبوت کا سلسلہ اصحابہ کرام سے چلتا ہوا علماء دیوبند کے دامن میں پہنچتا ہے تو پھر مجھے وہ عظیم شخصیات بھی نظر آتی ہیں جو میدان عمل میں اتر کر العلماء ورثۃ الانبیاء کا مصداق بن کر حقیقی وارث بننے کا ثبوت دیتے ہوئے اپنے علم و عمل، فصاحت و بلاغت، حکمت و خطابت کے ذریعے قادیانیت کے ایوانوں میں ضرب لگا کر یہ ثابت کرتے ہیں اور بزبان حال پکار اٹھتے ہیں کہ قادیانیت کو غیر مسلم اقلیت قرار دیتے ہیں، تو پھر کہیں پر مجھے مفکر اسلام علامہ مفتی محمود اور ان کے رفیق کار علامہ غلام غوث ہزاروی بھی نظر آتے ہیں جو افضل الجہاد کلمت حق ہند سلطان جائر کی عملی تفسیر بن کر عملی جامہ پہن کر ہر ظالم و جابر کا ڈٹ کر مقابلہ کرتے ہوئے غیر مسلم اقلیت قرار دے کر قادیانیت کو غیر مسلم اقلیت قرار دیتے ہیں، تو پھر کہیں پر مجھے آج کی دنیا میں مفکر اسلام کا وہ فرزند ارجمن مرد آہن بھی نظر آتا ہے جن کو عالمی استعمال، عالمی دنیا کفر، دنیا اسلام مولانا فضل الرحمان کے خوبصورت نام سے جانتی ہے۔ وہ مرد قلندر، وہ مرد مجاہد اپنی 72 سالہ زندگی میں پہلی مرتبہ کورٹ میں قدم رکھتا ہے اور اپنے قول کہ عقیدہ ختم نبوت کو کوئی مائی کا لال نہیں چھیڑ سکتا، اگر کوئی چھیڑے گا تو وہ اپنی موت کو دعوت دے گا پر عمل کرتے ہوئے اپنی فہم و فراست اور سیاست سلطانی کے دم پر سپریم کورٹ میں مرد مجاہد بن کر مبارک ثانی کیس میں ختم نبوت کا دفاع کرتے ہوئے قادیانیت کے کفر پر دلائلوں کے انبار سے ٹھپا لگاتا ہے اور بزبان حال پکار اٹھتا ہے کہ 7 ستمبر ان لاہور جملی کانفرنس کے بعد عقیدہ ختم نبوت کے خلاف دنیا کی کوئی طاقت سازش نہیں کر سکے گی اور نہ ہی کسی کی سازش چل سکے گی۔ یاد رکھیے قادیانیوں کو ہمیشہ منہ کی کھاری پڑی ہے، سپریم کورٹ سے انہیں ریلیف کی امید تھی، اللہ نے قائد کے ذریعے شکر ادا کرو مولانا کے ذریعے سپریم کورٹ سے ہی انہیں ذلیل کروا دیا۔ میں مولانا کو اس قائدانہ کردار پر خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ یاد رکھیے پاکستان پر بھی ہماری جان قربان، مگر قانون، آئین، اقتدار ہر دائرے میں حضور کی عزت، حضور کا مقام، حضور کی ناموس پاکستان سے کئی بڑھ کر ہے۔ اور اے باطل حکمرانوں اور اے ISPR کے بچے بغیرت قادیانیوں کے علمبرداروں، یاد رکھو یہ مدارس آج بھی زندہ ہے، کل بھی زندہ تھے اور آئندہ بھی زندہ رہیں گے۔ اسی مدرسے کے ملا ہی نے عقیدہ ختم نبوت کو زندہ رکھا تھا اور زندہ رکھا ہے اور زندہ رکھتا رہے گا۔ تم چیختے چلاتے بھونکتے مر جاؤ گے۔ اسی طرح ہر محاذ پر یہ فرزندان دیوبند عقیدہ ختم نبوت کا دفاع کرتے رہیں گے اور اپنے تن من دھن کی بازی لگا کر ارباب اقتدار کو یہ باور کرائیں گے کہ ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کے لیے وقت کی تیز ہواؤں سے بغاوت کی ہے، چھوڑ کر سلسلے رسم سیاست کا فسون فقط ایک نام محمد سے۔